تم یہ ضرور کہہ سکتے ہو کہ منصوبے میں کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار مقدر پر ہوگا۔ فی الحال میں جیف کو زندہ پکڑنا چاہوں گا۔ اسے نادرہ کے مکان میں قید کیا جا سکتا ہے۔ اسے زندہ پکڑنے میں کیا مصلحت کار فرما ہے؟ ویرا نے استزائیہ لہجے میں پوچھا۔ وہ ہمارا آخری یا سب سے بڑا حریف نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر گیری ہارٹ کی زیادہ اہمیت ہے، اور ان دونوں سے کہیں زیادہ اہم راس المیڈا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جیف کو زندہ رکھ کر ہم دونوں بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈال سکیں۔ کس طرح؟ ویرا نے مستربانہ لہجے میں میری بات کاٹ دی۔ وہی جاننا چاہ رہی ہوں۔ جیف کی موت دوسروں کو چقد نہ کر دے گی، وہ زیادہ محتاط ہو جائیں گے۔ وہ زندہ رہا تو اس کی بازیابی کی کوششوں میں اس کے ساتھی غلطیاں کر سکتے ہیں۔ ہم ان غلطیوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر اسے مار کر خاموشی سے کہیں دفن کر دیا جائے تب بھی اس کے اغوا کا تاثر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تم بھول رہی ہو کہ ہمارا واسطہ چالاک اور پیشہ ور دشمنوں سے ہے۔ چالاک اور پیشہ ور دشمن کو پہلی فرصت میں پابند خاک کرنا پڑتا ہے۔ جب اچانک غائب ہوا تو گیری وغیرہ بھڑک جائیں گے۔ وہ یہی سمجھیں گے کہ اسے مار دیا گیا ہے۔ جب کسی نہ کسی کو بتا کر آئے گا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، ایسی صورت میں گیری ہارٹ نادرہ کے پیچھے پڑ جائے گا۔ ہم جیف کے ذریعے فون پر گیری وغیرہ کو یہ تاثر دے سکتے ہیں کہ اس معاملے میں نادرہ کے ہاتھ صاف ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ہماری کارکردگی کا نتیجہ ہے۔ انہیں 2-3 مرتبہ جیف کی آواز سنوا کر ہم بہت زیادہ مضطرب کر سکتے۔ اس وضاحت پر سبھی خاموش ہو گئے، لیکن ہر ایک کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ترکیب پل رہی تھی۔ کراچی میں شہری نظم و نسق کی گرفت اس قدر ڈھیلی تھی کہ میں نے اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر ایک مناسب فلیٹ کرائے پر حاصل کر لیا تھا۔ نادرہ پیشگی رقم کی جھلک دیکھ کر وہ اسٹیٹ ایجنٹ اپنے کمیشن کے چکر میں ایسا معروف ہوا کہ شناختی کارڈ کے بغیر ہی کرایہ داری کا معاہدہ طے پا گیا۔ اس تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اگلی صبح سلطان شاہ کو معقول رقم دے کر روانہ کیا، اور وہ صرف 3 گھنٹے بعد 4 سال پرانی ایک ٹیوٹا کار خرید کر لیا۔ جہانگیر کی سیاہ کارڈ واپس کر دینے کے بعد ہمیں اپنی ہنگامی ضروریات کے لیے ایک ایسی گاڑی کی ضرورت تھی جسے خطرے کے وقت بے خوف و خطر ہو کر کہیں بھی چھوڑا جا سکے۔ سلطان شاہ نے وہ کار فرضی نام اور اسی نام پر بنوائے ہوئے شناختی کارڈ پر حاصل کی تھی۔ کاغذات پرانے مالک کے نام پر تھے جن پر ملکیت تبدیل کروانا یا نہ کروانا ہمارے اختیار میں تھا۔ وہ کار کسی واردات میں ملوث ہوتی تو پولیس یقیناً اس کے قانونی مالک تک پہنچتی، لیکن قدر الجھنوں کے بعد تحویل کی اس رسید کی وجہ سے جو گاڑی قبضہ لینے کے دن، وقت اور مقام وغیرہ کے بارے میں تحریر کی جا سکتی ہے، بری الذمہ ہو سکتا تھا۔ اس کی وہ گلو خلاصی عارضی ثابت ہوتی، نئے خریدار کا نام اور پتہ فرضی ثابت ہوتے ہی وہ دوبارہ عطاب میں آ جاتا۔ ایسے واقعات کا اوسط شاید ہزاروں میں ایک آدھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سادے کاغذ پر 10 دفعہ فروخت ہونے کے بعد بھی گاڑی قانونی طور پر ون اونر یا پہلے مالک کی ملکیت کہلاتی تھی۔ وہ بازار کے چلن کی ایک سنگین خرابی تھی، لیکن اس کی وجہ سے ہمارا ایک مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا پروگرام کچھ اس طرح ترتیب دیا تھا کہ مجھے کچھ ہتھیاروں، دستی بموں، بارودی سرنگوں اور بھیم گن کے ساتھ سر شام نادرہ کے مکان پر پہنچ جانا تھا۔ سلطان شاہ گاڑی میں دور سے اس مکان کی نگرانی کرتا رہتا۔ ویرا اور غزالہ کو فلیٹ پر رہ کر فون کا خیال رکھنا تھا۔ ہر ایک کے فرائض کا تعین کرنے کے بعد میں نے اپنے ساتھ لے جانے والے ہتھیاروں کا انتخاب کیا اور انہیں ایک ڈبے میں حفاظت سے پیک کرنے کے بعد فلیٹ سے نکل کھڑا ہوا۔ سلطان شاہ کو میں نے نادرہ کے مکان کا پتہ اور محل وقوع سمجھا دیا تھا، اس لیے اس کا میرے ساتھ جانا ضروری نہیں تھا۔ سوسائٹی کے 7ویں اور 8ویں بلاک میں واقع اس مختصر سی خوشحال بستی میں نادرہ کا گھر تلاش کرنا قطعاً دشوار نہیں تھا۔ مطلوبہ آبادی کی ایک گلی میں مڑتے ہی مجھے نادرہ کے مکان کا نمبر نظر آ گیا۔ میں نے قدرے آگے جا کر ٹیکسی والے کو فارغ کیا اور اپنے ہتھیاروں والے ڈبے کو تھیلے میں لیے واپس ہو لیا۔ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے نادرہ 2 مرتبہ فون پر مجھ سے بات کر چکی تھی۔ اس کی آواز سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ جیف ملر کی آمد کی بنا پر بہت زیادہ خوفزدہ تھی، اور جوں جوں اس بد زبان امریکن کی آمد کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، نادرہ کے اعصابی تناؤ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس کی آنکھیں متورم تھی۔ وہ خوف کے باعث رات کو سکون سے سو بھی نہیں سکی تھی۔ اس کے ساتھ مجھے موجود پا کر نادرہ کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ بشیر ایک جاذب النظر اور متین شخص تھا۔ ادھیڑ عمری کے باعث اس کی کنپٹھیوں کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے، لیکن سر کے باقی حصے کا وجود گھنے بالوں میں سفیدی کے ساتھ سیاہی بھی نمایاں کر رہا تھا۔ وہ اوسط بدن اور دراز قامت کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں سے گہرائی کا احساس ہوتا تھا۔ اس پلاٹ کا رقبہ کافی وسیع تھا، لیکن غنی نے شاید اپنے محدود اختیارات کی بنا پر ایک گوشے میں 2 منزلہ عمارت بنوائی ہوئی تھی۔ مختصر سی عمارت میں نچلی منزل پر ڈرائنگ اور ڈرائنگ روم کے ساتھ مہمانداری کے لیے ایک الگ تھلگ خوابگاہ موجود تھی۔ کچن بھی اسی منزل پر تھا۔ کچن سے ملے ہوئے اندرونی زینے اوپر کی منزل کی طرف جا رہے تھے۔ نادرہ نے بتایا کہ اوپر 3 خوابگاہیں تھیں، جن میں سے ایک بشیر کے تصرف میں تھی۔ وہ اس کی شادی سے پہلے غنی کا ملازم تھا اور اس کے ساتھ رہتا تھا۔ نادرہ اپنے اس پرانے ملازم سے بہت تحکم سے بات کرتی تھی۔ وہ سر جھکا کر اپنی مالکن کے حکم کی تعمیل کرتا تھا
اس کے باوجود ان دونوں کے تعلق میں غیر محسوس سی گہرائی معلوم ہو رہی تھی۔ میں کئی مرتبہ دھیان دینے کے باوجود اپنے اس احساس کو کوئی معنی نہیں پہنا سکا۔ مکان کا ایک سرسری جائزہ لینے کے بعد میں جیف ملر کو ایک کمرے میں قید کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا کہ نادرا نے کچن کے عقب میں مجھے لے جاتے ہوئے اس مکان میں ایک تہہ خانے کی موجودگی کے انکشاف سے آگاہ کیا۔ تہہ خانے کا راستہ مکان کے زینوں سے بالکل الگ کچن کے عقب میں واقع تھا۔ اس بند دروازے کو دیکھ کر کسی اسٹور روم کا گمان ہوتا تھا۔ نادرا نے وہ مضبوط دروازہ کھولا تو نیچے جانے والے نیم روشن زینے ظاہر ہو گئے۔ اس نے باہر لگا ہوا سوئچ دبا کر زینوں کا بلب روشن کر دیا۔ وہ تہہ خانہ بہت کشادہ اور صاف ستھرا تھا۔ ہر طرف سفاٹ دیواریں ہونے کے باوجود تہہ خانے میں تازگی کا احساس تھا۔ وہاں خوابگاہ کی جملہ ضروریات موجود تھی۔ ایک گوشے میں بنا ہوا باتھ روم بھی نظر آ رہا تھا۔ نادرا نے بتایا کہ تہہ خانے میں اس طرح سے دوہری دیواریں بنائی گئی تھیں کہ وہاں تازہ ہوا کا گزر ہونے کے باوجود اندر کی آوازوں کا باہر سنا جانا ممکن نہ ہو۔ باتھ روم وغیرہ کے استعمال شدہ پانی کے نکاس کے لیے ٹینک ایک خودکار پمپ سے منسلک تھا اور ٹینک میں آبی سطح تک پانی بڑھتے ہی خود بخود چل پڑتا تھا۔ غنی جیسے منشیات فروش کی مشتبہ سرگرمیوں کے لیے ایسے کسی خفیہ تہہ خانے کا وجود باعث حیرت نہیں تھا۔ مشکوک مہمانوں کی روپوشی اور خفیہ اجلاس کے لیے ایسا ایک ٹھکانہ اس کی بنیادی ضروریات میں شامل ہو سکتا تھا۔ اس گھر میں جیف ملر کے لیے اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ لایا ہوا بارودی ساز و سامان ڈرائنگ روم میں ایک صوفے کے عقب میں رکھا تھا، لیکن گیری ہارٹ کے ماتحت انسپکٹر جیف ملر کے لیے متبادل جگہ ملتے ہی میں نے وہ ڈبہ گیسٹ روم میں پہنچا دیا۔ اس کمرے کا محلف کوئی ایسا تھا کہ وہاں پوشیدہ رہ کر نادرا کے گھر کی نچلی منزل کے بیشتر حصے پر نگاہ رکھ سکتا تھا۔ میں اپنے ساتھ دستی بم اور چند بارودی سرنگیں لے کر آیا تھا، لیکن میرا انہیں استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کسی مرحلے پر جان پر بن جاتی تو وہ دھماکہ خیز شعبدے حیرت ناک کام دکھا سکتے تھے۔ میں نے ڈبے سے نکال کر جائزہ لے رہا تھا کہ نادرا چائے کی سجی ہوئی ٹرالی لیے وہیں آ پہنچی۔ وہ بادی نظر میں ان اشیاء کی نوعیت کو نہیں سمجھ سکی۔ دور سے دیکھنے میں وہ سب رنگین گیندوں، بیزوں اور کھلونوں سے مشابہ تھی۔ ارے آپ تو یہاں آتے ہی کھلونے لے بیٹھے؟ وہ آتے ہی بے ساختہ بولی، یہ خاصے خونخوار کھلونے ہیں، ذرا سی بے احتیاطی سے میرے ہاتھ میں پھٹ سکتے ہیں، اور فیام میں انہیں چھوٹے دستی بم وغیرہ کہتے ہیں۔ میں نے خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بتایا اور بے یقینی سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تو کیا جیف ملر کو بے دستو پا کرنے کے لیے ان کی ضروریات بھی پڑ سکتی ہیں؟ ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے یہ سب ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ بدتمیزی کرنی پڑے، ایک آدھ فائر بھی ہو سکتا ہے۔ اسے یقین ہونا چاہیے کہ میں دہشت بن کر اس پر نازل ہوا ہوں۔ یہ سب کیے بغیر آپ بشیر کی مدد سے اچانک حملہ کر کے اسے بے دستو پا کر سکتے ہیں۔ اس طرح تم بھی اس کی نظروں میں آ جاؤ گے۔ میں اس کے ذہن میں یہ بات ڈالنی چاہتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ مخلص ہو، مگر میں نے اپنے طور پر تم دونوں کو گھیرا ہے۔ جب تک میرا نام درمیان میں نہ آئے تم مجھ سے اجنبی بنی رہو گی۔ یہ بات بشیر کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کرا دینا۔ بشیر کے بارے میں آپ فکر نہ کریں، وہ قابل اعتماد آدمی ہے۔ ملازمت کے علاوہ بھی تمہارا اور اس کا کوئی تعلق ہے؟ میں دھیمے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ مجھ سے نگاہیں چار کیے بغیر بولی۔ آپ کو یہ خیال کیسے آ گیا؟ بس ایسے ہی، میں نے بات گھماتے ہوئے کہا۔ بعض خدا ترس لوگ اپنے مفلوق الحال رشتہ داروں کو بھی اچھی ملازمت پر رکھ لیتے ہیں تاکہ ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کی مدد کر سکیں۔ نہیں، میری وضاحت سن کر نادرا کے چہرے پر اطمینان کی سرخی پھیل گئی۔ وہ میرا یا غنی کا رشتہ دار نہیں، بس پرانا ملازم ہے۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ مجھے ہلکا سا شبہ ہوا تھا، اس کی وفاداری اور فرما برداری میں کچھ ذاتی لگاؤ بھی جھلکتا ہے۔ آپ کا وہم ہے۔ اس نے فوراً ہی بات اڑا دی۔ یہ بتائیں کہ جیف ملر تہہ خانے میں بند رہے گا تو کیا اسے معلوم نہیں ہو جائے گا کہ میں آپ کے ساتھ ملی ہوں؟ وہ اس گھر کی بناوٹ سے لا علم ہے۔ میں اس کو زیر کرتے ہی بے ہوش کر دوں گا اور اسی حالت میں اس کے ہاتھ پیر باندھ کر تہہ خانے میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اسے کہاں قید کیا گیا۔ جب ضروری ہوا میں ہی اس کا سامنا کروں گا، تم تہہ خانے میں نہیں جاؤ گی۔ اسے قید میں رکھ کر آپ کا مطلب حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کچھ الجھ رہی تھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ گیری ہارٹ اس وقت کراچی سے باہر ہے۔ جیف ملر کو پکڑ لینے کے بعد میں اس کے باز کو گھیرنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں کی قسمتوں کا فیصلہ اسی وقت کیا جائے گا جب تمہارا بیٹا امریکہ سے بخیر و عافیت کراچی پہنچ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں اسی جھٹکے میں غنی کی رہائی کے سودے بازی کرنے میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ وہ خوش ہوگی۔ نہ واقعی بہت دور تک سوچتے ہیں، کاش سب کچھ اسی طرح ہو جائے۔ کامیابی اور ناکامی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن میں ان کوششوں پر آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی کی واضح آواز نے نادرا کو چونکا دیا اور وہ تقریباً دوڑتی ہوئی میرے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ میں نے فوراً دروازہ بند کر لیا اور کمرے کی روشنی گل کر کے پتلی سی کھڑکی کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ میری توقع سے کہیں پہلے لوٹ آئی۔ کمرے میں اندھیرا دیکھ کر وہ چونکی اور باہر ہی رک گئی۔ اسی اسنا میں خود کمرے سے لابی میں نکل آیا۔ وہ 10 منٹ میں یہاں پہنچ رہا ہے۔ اپنی شناخت کے لیے وہ 3 بار مختصر سا ہارن بجائے گا اور گاڑی سمیت اندر آئے گا۔ وہ ہانپتے ہوئے ایک ہی سانس میں کہتی چلے گی، آنے تو میں اسی کمرے میں سے اس پر نگاہ رکھوں گا اور مناسب موقع پر اچانک سامنے آؤں گا۔ تمہیں ایک بہت اہم کام کرنا ہے۔ وہ اکیلا ہو تو دائیں ہاتھ سے اپنے سر پر کھجا لینا۔ یہ خیال رہے کہ اس وقت یہ کمرہ تمہاری نگاہوں کی رسائی میں ہو۔ وہ اکیلا نہ ہو تو تمہیں سر تک ہاتھ لے جانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے میں کسی جاسوسی ڈرامے میں کوئی کردار ادا کرنے والی ہوں۔ وہ خوفزدہ ہنسی کے ساتھ بولی اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ میں ذرا بشیر کو بھی ہر بات سمجھا دوں۔
इस बार मैंने गेस्ट बेडरूम की तारीख खिड़की के पीछे कुर्सी जमा ली और पर्दे का एक गोशा कदरे सरकाकर अपने मुशाहिदे के लिए जगह बना दी। इस मकाम से पूरी लॉबी और ड्राइंग रूम समेत ड्राइंग रूम का खासा बड़ा हिस्सा साफ नजर आ रहा था। जेफ मिलर के आने के बाद से इस ड्रामे के इख्तिताम तक मेरा हर लम्हा मसरूफियत में गुजरता, इसलिए मैंने इस मोहलत से फायदा उठाते हुए सिगरेट सुलगा ली और अपने पूरे मंसूबे का तनकीदी जायजा लेने लगा। थोड़ी देर बाद बाहर किसी गाड़ी के हॉर्न की मुख्तसर सी आवाज गूंजी, फिर वक्फे से वही आवाज 3 मरतबा सुनाई थी। मैंने गैर इरादी तौर पर सिगरेट अपने जूते के तले से मसल कर बुझा दी। नादरा के मकान का चोबी गेट खुलने की तेज आवाज मुझे इस कमरे तक सुनाई थी। शायद चोबी फाटक के साल खोर्दा कब्जों को दानिस्ता तेल नहीं दिया गया था ताकि अंदर रहने वालों को फाटक की हर जुम्बिश का इल्म हो सके। मैं गाड़ी के अंदर आने की आवाज नहीं सुन सकता क्योंकि फिजा अचानक ही किसी सुस्त रफ्तार ट्रेन के पहियों की आहनी रगड़ और कलपुर्जों के शोर से लरजने लगी थी। करीबी रेलवे लाइन से आने वाली वो आवाजें गुजरे हुए लम्हे के साथ मेरे आसाब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त से साबित हो रही थी। वो गालबन कोई लंबी मालगाड़ी थी जो गुंजान आबादी के वस्त से गुजर रही थी। उसका दूर होता हुआ इंजन मुख्तसर वक्फों से तवील सीटियां बजा रहा था। आखिर मुझे ड्राइंग रूम में नादरा नजर आई। वो बरामदे की सम से वहां नमूदार हुई थी और अकेली थी। वो कुछ परेशान सी थी। ड्राइंग रूम में अंदर आने के बाद उसने लम्हा भर के लिए गेस्ट बेडरूम की तरफ देखा और उसका दाहिना हाथ सर की तरफ चला गया। उंगलियों से अपने बाल को रेतते हुए वो वापस चल पड़ी। मेरे लिए वो खबर इत्मीनान का बायस थी कि जेफ मिलर अकेला ही आया था। वो नादरा के घर में अजनबी जरूर था मगर पेशावर होने की वजह से उसकी जबीली खुसूसियात अपना काम दिखा रही थी। उसने शायद ऐसे किसी कमरे का रुख करने से इनकार कर दिया था जहां नादरा उसे लाना चाह रही थी। गालबन इसी मजबूरी की वजह से नादरा किसी बहाने से अकेली ड्राइंग रूम में आई थी ताकि मुझे मतलूबा इतलात दे सके। मुझे हैरत थी कि अगर जेफ मिलर ने खुद ड्राइंग रूम में आने से इनकार कर दिया था तो उसने नादरा को वहां आने की इजाजत क्यों दी। अगर उसने इजाजत दे ही दी थी तो यकीनन छुप कर यह देखता रहा होगा कि नादरा क्या करने के लिए अंदर आई थी। नादरा का सर खुजाने का अंदाज खासा फितरी और सोच विचार का था। इस वक्त मैं सिर्फ उम्मीद ही कर सकता था कि जेफ ने नादरा की सरकत का मफहूम न समझा। मैंने बस चंद सानियों तक वहां रुककर इनके नमूदार होने का लाहासिल इंतजार किया, फिर खुद ही बाहर निकलने का फैसला करके हरकत में आ गया। वो गेस्ट बेडरूम था। इसका एक दरवाजा मकान के अंदरूनी समत में वाक़ लॉबी में खुलता था, दूसरा दरवाजा इमारत के बगली रुख पर था। अगर जेफ मिलर बरामदे ही में रुका हुआ था तो मेरा मकान में दाखिल होना चूहेदान में फंसने के मुतादिफ हो सकता था। मैंने तारीख कमरे में एहतियात से बगली समत का दरवाजा खोला और आहिस्तगी से बाहर रेंग गया। नादरा के मकान का वसी अहाते में बहुत ज्यादा रोशनी का बंदोबस्त नहीं था और मकान के 2 तरफा वसी लान के मुकाबले में इमारत खासी मुख्तसर थी। अगर मैं इमारत को छोड़कर अहाते की दीवार से लगकर बरामदे के सामने पहुंचने की कोशिश करता तो ऐन मुमकिन था कि फासला ज्यादा होने की वजह से जेफ मिलर मेरी गोली की रेंज से बाहर हो जाता और मेरे मुनासिब फासले पर पहुंचने से पहले ही मुझे देख लेता। बीमगन बे आवाज और हद से ज्यादा मोहलक जरूर थी, लेकिन इसमें बड़ी खराबी यह थी कि इसकी मार पिस्तौल या रिवाल्वर की गोली से बहुत कम थी। मैंने पलक झपकते में इमारत के करीब रहने का फैसला किया और मुसल्ला होकर दीवार के साथ सामने बढ़ना शुरू कर दिया। इमारत के कोने पर पहुंचते मुझे जेफ मिलर की चमकती हुई सुर्ख BMW नजर आकी। शायद वो खुद ही गाड़ी चलाकर वहां तक पहुंचा था। मेरी मोहतात पेशकदमी जारी रही। बरामदे का एक हिस्सा नजर आने लगा जो खाली पड़ा हुआ था। मैं किसी चीते की सियारी से बढ़ते बढ़ते ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां से पूरा बरामदा नजर आ रहा था और वहां छाई हुई वीरानी मेरा मुंह चिढ़ा रही थी। सुनगुन लेने के बावजूद मुझे जेफ मिलर या नादरा की कोई आवाज नहीं सुनाई थी। बरामदे के समत में ड्राइंग रूम के दरवाजे के साथ ही खिड़कियां भी वाक़ थी। दरवाजा बंद था और खिड़कियों पर दबीज पर्दे खिंचे हुए थे, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता था कि कहां कौन मौजूद हो। मैं रुकू की हालत में आगे बढ़ते हुए हर तरफ निगाहें दौड़ा ली, लेकिन कहीं किसी जी रूह का साया तक नजर नहीं आया। मैं तेजी से बरामदे में चढ़कर ड्राइंग रूम की दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। इस वक्त मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। जेफ और नादरा के अचानक गायब हो जाने से सूरत हाल यक बयक बहुत खतरनाक और पुरस्रार हो गई थी। मेरी निगाहें तेजी से हरकत कर रही थी, कान हर आवाज पर लगे हुए थे। खतरे को गिरदो पेश में मौजूद पाकर मेरे आवाज से खमसा अपनी पूरी सलाहियतों के साथ बेदार हो चुके थे और छठी हिस्स रह रह कर इन पर खतरे के कोड़े बरसा रही थी कि अचानक ही बंद दरवाजे के पीछे से किसी गैर मुल्की की हल्की सी आवाज सुनाई थी। मैंने फुर्ती से अपनी जगह तब्दील करके दरवाजे से कान लगा दिए। खिड़की बंद होने की वजह से अंदर की आवाजें बाहर नहीं सुनाई देती थी। मर्द के खामोश होने पर नादरा की आवाज आई। मेरे लिए वो बस मर्दाना और जनाना आवाजें थी। इनका कोई मफहूम समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपनी उजरत पर दिल ही दिल में खुद को लानत मुलामत करने लगा। अगर मैं जरा सी देर गेस्ट बेडरूम में रुका रहता तो इतनी गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार होने के बजाय जेफ पर हावी होता। शायद उसने नादरा को चक्कर में डालने के लिए अंदर जाने में तरद्दुद किया था और इत्मीनान कर लेने के बाद ड्राइंग रूम में जा बैठा था। वो मेरे मंसूबे से बिल्कुल लाइल्म था, लेकिन उसने अपनी पेशा वराना जबिल्लत की बिना पर जो चाल चली थी वो बहुत कामयाब रही थी। मैं हड़बड़ाकर अपनी कमीनगाह से खुली फिजा में निकल आया था। जेफ मिलर खुले खतरात से बचकर दीवारों के महफूज हिसार में जा बैठा था। मैंने कोई आवाज पैदा किए बगैर दरवाजे पर हाथ का दबाव बढ़ाया। मेरे तवक्का के मुताबिक हस्मी कुफल चौखट के सुराख में फंसा हुआ था। हैंडल घुमाए बगैर दरवाजा खोलना नामुमकिन था। यह खतरा भी था कि अंदर घुसने के बाद जेफ ने दरवाजा मुकफ्फल या बुलेट कर दिया हो।
ایسی صورت میں دستے پر زور آزمائی کر کے بھی دروازہ نہیں کھولا جا سکتا تھا۔ میں نے وہ خطرہ مول لینے کا ارادہ فوراً ترک کر دیا۔ میں نے دوبارہ گیسٹ بیڈ روم کا رخ کیا اور پنجوں کے بل دوڑ لگا دی۔ مجھے دوبارہ اس تاریک کمرے میں پہنچنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگا، لیکن اعصابی انتشار اور برق رفتاری کی وجہ سے میرا سانس قابو سے باہر ہونے لگا۔ میں نے گیسٹ بیڈ روم کی کھڑکی میں سے باہر جھانکا تو مجھے وہ دونوں خوبصورت ڈرائنگ روم میں ایک دوسرے سے مناسب فاصلے پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ بشیر دونوں ہاتھ باندھے اپنی مالکن کے صوفے کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ چاہے جیف نے حفاظتی نقطۂ نظر سے اسے باہر جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جیف ملر میری توقع کے برعکس متوسط قامت اور گھٹے ہوئے کثرتی جسم کا مالک تھا۔ وہ عمر رسیدہ اور گھاگ ہونے کے باوجود چست اور چالاک نظر آ رہا تھا۔ اس کے دونوں جبڑوں کی لٹکی ہوئی کھال کی وجہ سے اس کا چہرہ کسی خوفناک بلڈاگ کے چہرے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ جیف اپنے صوفے کے کنارے پر بیٹھا نہایت انہماک سے ہاتھ لہرا لہرا کر نادرا کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران وہ بار بار ڈرائنگ روم کی اس سمت میں دیکھتا جا رہا تھا جدھر داخلی دروازہ واقع تھا۔ اپنی کمین گاہ کا داخلی دروازہ کھول کر روشن لابی میں نکل گیا۔ وہاں سے ان تینوں میں سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ جیف کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دائنی دیوار سے چپک کر پنجوں کے بل ڈرائنگ روم کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ جیف ملر کی بھاری اور بلغمی آواز بتدریج واضح ہونے لگی۔ وہ نادرا کو سمجھا رہا تھا کہ ڈینی ایک وحشی درندہ تھا جو پہلی فرصت میں جال میں پھانسنا ضروری تھا، ورنہ وہ غنی کی طرح ہزاروں معصوم انسانوں کی زندگیاں تباہ کر سکتا تھا۔ وہ زوردار اور پرپیچ الفاظ میں بہت کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اس کی باتوں کا متن یہی تھا۔ میں لابی کی بگلی دیوار عبور کر کے لابی اور ڈرائنگ روم کے درمیان بنی ہوئی مختصر سی آرائشی دیوار تک پہنچا تو جیف مجھ سے بمشکل 12 تا 15 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ میں کسی لمحے ایک قدم بڑھا کر دیوار کی اوٹ سے نکلتا اور اسے اپنی زد میں لے سکتا تھا۔ وہ فاصلہ اتنا مناسب تھا کہ میں فائر کے دھماکے کا خطرہ مول لیے بغیر بیم گن استعمال کر سکتا تھا۔ میں نے ریوالور جیب میں رکھ کے بیم گن دائنے ہاتھ میں تھامی اور چشم زدن میں اپنی جگہ سے اچھل کر ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ تینوں ہاتھ اٹھا لو۔ میں نے صفاقانہ لہجہ میں اپنی بات شروع کی ہی تھی کہ جیف کا گود میں رکھا ہوا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس نے قریبی تپائی پر سے ایک ایش ٹرے اٹھا کر روشن برقی فانوس پر کھینچ ماری۔ فضا میں بلور اور شیشے کے ٹکڑوں کے ٹوٹنے کا پرشور دھماکہ ہوا۔ متعدد روشن برب ٹوٹ گئے، لیکن ڈرائنگ روم تاریکی میں نہیں ڈوب سکا۔ اس بڑے فانوس کے کرسٹلز میں چند بلب بدستور روشن تھے، ان کے علاوہ ایک دیوار کی لائٹ بھی روشن تھی۔ جیف ملر نے خطرہ بھانپ لیا تھا۔ ایش ٹرے پھینکتے ہی اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ وہ اپنی غیر متوقع اور تیز ترین نقل و حرکت سے میری قوت فیصلہ کو مفلوج کر کے جارحانہ حملے کی مہلت حاصل کرنے چاہ رہا تھا۔ خطرہ صرف جیف کو نہیں تھا، مجھے بھی اس کی طرف سے اسی قدر شدید خطرہ تھا۔ میری ذرا سی چوک یا غفلت میری مکمل بربادی پر منتج ہو سکتی تھی۔ جیف ملر حرکت میں آیا ہوا تھا، غنیمت یہ تھا کہ وہ مسلح نہیں تھا۔ نادرا اور بشیر نے مجھے دیکھتے ہی دہشت زدہ ہونے کی بہترین اداکاری شروع کر دی تھی۔ وہ دونوں اپنے اپنے ہاتھ بلند کیے خوف سے لرز رہے تھے۔ ڈرائنگ روم کی فضا میں ان کی عقلاتی اور کپکپاتی ہوئی بےمانی آوازوں کے علاوہ صرف جیف ملر کی گندی گندی گالیاں گونج رہی تھیں۔ وہ ان سفلا فطرت لوگوں میں سے معلوم ہوتا تھا جو اس چال کے عالم میں نفاست اور شائستگی کے خول کو دور پھینک کر بدکلامی اور گالم گلوچ پر اتراتے۔ تم ولد الحرام کتیا کے جنے، میں تمہیں پیس کر رکھ دوں گا۔ چند لمحوں کی مہلت میں وہ بس اسی قدر کہہ سکا۔ بیم گن میں سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس کے استعمال میں فائر کا جھٹکا نہیں ہوتا تھا، اسے کلائی سیدھی کیے بغیر بھی چلایا جا سکتا تھا۔ میں نے بیم گن کے نوزل کا رخ اس کے گھٹنوں کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ نیلگو چواؤں کی پتلی سی دھار اس کی داہنی پنڈلی پر پڑی۔ آئینی پٹڑیوں پر پہیوں کی گڑگڑاہٹ میں کسی انجن نے تیز وسل بجائی۔ فضا میں گوشت، پوست اور ہڈی کے جل اٹھنے کی وحشت ناک اور ناقابل برداشت بدبو پھیلی اور جیف ملر کی دائنی پنڈلی نے اس کے وجود کا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیا۔ دائنی گھٹنے سے ذرا نیچے سے اس کی پنڈلی الگ ہو کر ایک طرف جا گری۔ اذیت سے جیف ملر کا چہرہ مسخ ہو گیا اور وہ توازن خراب ہونے کی بنا پر منہ کے بل قالین پر گر گیا۔ اس کے پھیلے ہوئے دھانے سے اندازہ ہوا کہ وہ پوری قوت سے چیخا تھا، لیکن اس کی آواز اسٹیم انجن کی تیز وسل میں دب کر رہ گئی۔ میں نے بڑھ کر پوری قوت سے اس کے سر پر ٹھوکر رسید کرنی چاہی۔ جیف نے اسی لمحے اپنے دونوں ہاتھ قالین پر ٹھیک کر اپنا دھڑ اوپر اٹھانا چاہا اور میری ٹھوکر نے اس کا چہرہ ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اس بار جیف کی چیخ میں نے واضح طور پر سنی کیونکہ انجن کی وسل خاموش ہو چکی تھی اور فضا میں صرف پہیوں کی گڑگڑاہٹ باقی رہ گئی تھی۔ میں تم تینوں کا حشر خراب کر دوں گا۔ میں نے صفاقی سے کہا، میرا نام ڈینی ہے، میرا برا چاہنے والے آج تک روئے زمین پر نہیں پنپ سکے۔ میرے لیے جیف ملر کا چہرہ اجنبی تھا، لیکن وہ میرا نام بتانے سے پہلے مجھے پہچان چکا تھا۔ وہ نفرت اور حقارت سے مجھے برا بھلا کہتا رہا۔ میری ٹھوکر سے آنے والے زخموں سے خون رسنے کے باعث اس کا چہرہ خون میں رنگنے لگا تھا۔ میں نے اس تصادم کو طول دینے کے بجائے اس کی کنپٹی پر دوسری ٹھوکر رسید کی اور اتھورا کر ایک طرف لڑک گیا۔ اس کے بدن سے کٹی ہوئی پنڈلی چند لمحوں تک اچھلنے اور تڑپنے کے بعد سرد ہو چکی تھی۔ جیف بھی 2-3 جھریاں لینے کے بعد تقریباً بے جان سا ہو گیا۔ نادرا اپنے ملازم سمیت بدستور ہاتھ اٹھائے کھڑی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ ملی بھگت ہونے کے باوجود بہت زیادہ ہراساں نظر آ رہی تھی۔ شاید اس نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے ایسا صفاقانہ تصادم نہیں دیکھا تھا۔ میں نے جھک کر جیف ملر کا جائزہ لیا۔ وہ پوری طرح بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے ہلا جلا کر اپنا اطمینان کرنے کے بعد میں نے انہیں ہاتھ گرانے کی ہدایت کی اور بھیم گن جیب میں رکھ لی۔ کیا آپ نے اسے مار دیا ہے؟ نادرا نے میرے قریب آتے ہوئے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔
ابھی نہیں، میں نے سرد مہری سے کہا، ابھی تو یہ لڑائی میں خارے ہوئے سانڈ کی طرح بے ہوشی میں ہانپ رہا ہے، فی الحال اس حالت میں یہ میرا کہتی رہے گا، ابھی اس کا وقت پورا نہیں ہوا۔ میں نے بشیر کو ہدایت کی کہ وہ جیف کے ہاتھ پاؤں باندھے